اور عظمت اور مقام کتنا عطا کیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے کبھی بھی کسی سے جنگ کا اعلان نہیں کیا. ایک سے جب جنگ کا اعلان کیا اس کا ذکر قرآن میں ہے, اور دوسرا جس سے رب نے جنگ کا کہا اس کا ذکر حدیث میں ہے. دو لوگ ایسے ہیں, کون کون سے؟ قرآن پڑھ کے دیکھو. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا. اللہ فرماتا ہے خبردار سود کے قریب مت جانا. فرمایا جو لوگ سود کھاتے ہیں مجھ رب کا ان سے اعلان جنگ ہے. سود کھانے والوں سے رب کا اعلان جنگ ہے. رب نے فرمایا وہ مجھ سے جنگ کریں. جو سود کھاتے ہیں وہ رب سے جنگ کرتے ہیں. نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے, روزہ نہ رکھنے والوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے. یہ بات الگ ہے کہ حدیث میں ان کے لیے بھی وعیدیں آئی ہیں, لیکن یہ جو بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں نا کہ اعلان جنگ رب نے کس کے لیے کہا ہے؟ ایک وہ بندہ کہ جو سود کھاتا ہے, رب نے فرمایا اس کے لیے میرا اعلان جنگ ہے. وہ مجھ سے جنگ کر رہا ہے, فرمایا مجھ سے جنگ کرنا چاہتا ہے تو آئے. ایک تو وہ جو سود کھاتے ہیں, اور دوسرے کون ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. رسول اللہ نے فرمایا, میرا رب فرماتا ہے, فرمایا جو میرے ولیوں سے بغض رکھے اس کے لیے میرا اعلان جنگ ہے, اس کے لیے میرا اعلان جنگ ہے. فرمایا جو میرے کامل لوگوں سے, میرے قریبی لوگوں سے بغض رکھے, عناد رکھے, حسد رکھے, فرمایا اس سے میرا اعلان جنگ ہے. ایک سود کھانے والوں سے اعلان رب کا اعلان جنگ ہے, اور دوسرا ولیوں سے بغض رکھنے والوں سے اعلان جنگ ہے. کس کا؟ اللہ کا. کس کا؟ اللہ کا. میں نے کہا تو کون سی بستی میں بستا ہے, تو کہاں رہتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. کان کھول کے یہ بات سن لو, اس امت کا سب سے پہلا ولی صدیق اکبر ہے. اس امت کا سب سے بڑا ولی صدیق اکبر ہے, پھر فاروق اعظم ہے, پھر عثمان غنی ہے, پھر مولا علی ہے, پھر حسن بصری ہے, پھر دیگر صحابہ ہیں, پھر تابعین ہے, پھر تبع تابعین ہے, پھر آج کل اللہ کے ولی ہے. کیوں؟ اللہ کا ولی خود سے نہیں بنتا, اللہ یہ شان اور عظمت اس کو عطا فرماتا ہے. ولی خود سے نہیں بن جاتا, ولی خود سے نہیں بن جاتا. ولی کو ولایت رب عطا کرتا ہے. کون عطا کرتا ہے؟ اونچا رب. حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن کی طرف بھیجا اور آپ کو وہاں کا گورنر بنایا. یمن یا شام کی طرف آپ کو بھیجا اور وہاں کا آپ کو گورنر بنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو سواری پر سوار کیا. اب رسول اللہ چل رہے ہیں اور معاذ بن جبل سواری پہ ہیں. سرکار ان سے گفتگو فرما رہے ہیں. کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت معاذ بن جبل کو فرما رہے ہیں اے معاذ. جی یا رسول اللہ. حضور فرما رہے ہیں کہ اے معاذ یہ تیری اور میری زندگی کی آخری ملاقات ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ اور سنیوں کو سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ ان کے منہ پہ تماچا ہے کہ نہیں ہے جو کہتے ہیں نبی کچھ نہیں جانتا؟ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ میں سواری پر سوار ہوں, رسول اللہ مجھے رخصت کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور رسول اللہ مجھ سے یہ گفتگو فرما رہے ہیں. سرکار فرما رہے ہیں اے معاذ. جی یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا تیری اور میری یہ زندگی کی آخری ملاقات ہے. حضور نے فرمایا جب اگلے سال تم آؤ گے تو پھر میری قبر پر آؤ گے, یعنی میں دنیا سے چلا جاؤں گا. حضرت معاذ بن جبل کی آنکھیں برس پڑی, آپ رو رہے ہیں. اللہ اکبر. اور حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نصیحتیں فرمائیں, حضور نے مجھے کچھ سمجھایا. اللہ اکبر. ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت رسول اللہ نے کیا فرمائی؟ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ 1 سال کے بعد جب میں آیا مدینہ منورہ تو میں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ دنیا سے تشریف لے گئے, آپ کی وفات ہو چکی ہے, سرکار پردہ فرما گئے, سرکار یہاں دنیا سے تشریف لے گئے. میں گیا اور میں رسول اللہ کی قبر کے پاس بیٹھ گیا اور میں رونے لگا. فرماتے ہیں جب میں رو رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلوہ گری ہوئی. حضرت عمر نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت معاذ فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر سے عرض کی کہ بلا رسول اللہ نے مجھے 1 سال پہلے بتایا تھا کہ میں اسی سال دنیا سے چلا جاؤں گا, تیری اور میری زندگی میں دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی, لیکن رسول اللہ نے مجھے کچھ نصیحتیں فرمائی
فرمائی تھی. ان میں سے ایک نصیحت رسول اللہ نے یہ فرمائی تھی کہ اے معاذ، جو اللہ کے کامل لوگ ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، ان سے بغض نہ رکھنا، اس لیے کہ جس نے بھی اللہ کے ولیوں سے بغض رکھا ہے رب نے ان سے اعلان جنگ فرمایا.